अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब का एक बुनियादी फ़र्क ये भी है कि दूसरे मज़ाहिब में इंसान जो चाहे करे, लेकिन मरने के बाद जवाब देने का कोई तसव्वुर उनके यहाँ नहीं है। यानी दुनिया में इंसान जो चाहे मर्जी कर ले और आखिरत का उनके यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है कि उनके यहाँ ये है कि जब इंसान मर जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस्लाम का एक बुनियादी नुक्ता नज़र ये है कि दुनिया में आने से पहले भी हम कहीं थे और दुनिया से जाने के बाद भी हमें कहीं रहना है, और उसके बाद वहां भी हमेशा नहीं रहना है, बल्कि उसके बाद फिर कहीं और जाना है और फिर वहां भी हमेशा नहीं रहना है, उसके बाद फिर कहीं और जाना है और फिर वहां हमेशा रहना है। यानी दुनिया के बाद हमें कब्र में जाना है और कब्र के बाद फिर मैदान महशर में जाना है, और मैदान महशर में के बाद फिर ठिकाना या तो अल्लाह की मर्जी से जन्नत होगा, अल्लाह करे जन्नत हो, और अल्लाह ना करे किसी का ठिकाना जहन्नम होगा, और फिर इंसान वहीं रहेगा। इससे पता चला कि मुसलमानों के यहाँ जो बुनियादी तसव्वुर है वो ये है कि अगर हमने दुनिया के अंदर अच्छा किया तो इसका सिला आखिरत में अच्छा मिलेगा, और इंसान ने अगर दुनिया के अंदर बुरा किया तो आखिरत में इसका सिला अल्लाह अकबर अजाब की शक्ल में मिलेगा। और अजाब इतना दर्दनाक है, आखिरत का अजाब इतना खौफनाक है कि न किसी कान ने उसको सुना, न किसी ज़बान मुकम्मल तौर पे उसको बयान कर सकती है, न किसी के दिमाग में उसका मुकम्मल तौर पर तसव्वुर और तख़य्युल आ सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, यानी मरने के बाद हम जब उठाए जाएंगे तो हमने दुनिया में जो भी किया होगा, कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि एक जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी तो अल्लाह वो नेकी भी तुम्हें दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर अगर तुमने बुराई की होगी तो वो बुराई भी अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। सहाबे किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में हमसे किन किन चीज़ों के बारे में पूछेगा और किन किन चीज़ों के बारे में अल्लाह हमसे सवाल करेगा। तो मेरे करीम आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने अपने पड़ोसी की दीवार को अपने नाखून से खुरचा होगा और खुरचने के बाद तुम्हारे नाखून के अंदर पड़ोसी की दीवार की जो मिट्टी आएगी, अल्लाह तबारक व ताला उस मिट्टी के मुतालिक भी तुमसे सवाल फरमाएगा कि तुमने पड़ोसी के दीवार की मिट्टी को क्यों खुरचा था, तुमने पड़ोसी के दीवार की मिट्टी को क्यों निकाला था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ सिर्फ गौर करने का मकाम ये है कि अगर पड़ोसी के दीवार की मिट्टी हम अपने नाखून से खुरचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क़यामत के दिन उसके मुतालिक भी जवाब देना होगा। अब आप मुझे बताएं कि हम कैसे मुसलमान हैं। हम कलमा पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि इधर कलमा पढ़ा उधर सीधा हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, कलमे के तकाजे पूरे किए बगैर जन्नत में चले जाएंगे। याद रखना, कलमे के तकाजे जब तक इंसान पूरे न करेगा उस वक्त तक के वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कि कलमे के कुछ तकाजे हैं, और कलमे के तकाजे ये हैं कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन ले करके आए हैं वो कलमे उस पर अमल करना, ये कलमे के तकाजे को पूरा करना है। अब आप देखें कितने मुसलमान हैं जो कलमे के तकाजे को पूरा
پورا کرتے ہیں۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہم پوری توجہ ٹوپیوں کی خوبصورتی پر دیتے ہیں، آج ہم پوری توجہ داڑھیوں کی تراش خراش پر دیتے ہیں، آج ہم پوری توجہ لباس پر دیتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہم کلمے کا تقاضا بھی پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم کلمے کے تقاضے کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ذرا توجہ تو کریں، کہاں پڑوسی کے دیوار کی مٹی کھرچنا اور اللہ اکبر، آج تو مسلمان پڑوسی کے دیوار کی مٹی تو اپنی جگہ ہے، بلکہ اپنے آنگن کا کچرا پڑوسی کے آنگن میں ڈال دینا آج یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اپنے آنگن کی گندگی مسلمان دوسرے پڑوسی کے آنگن میں لے جا کر کے پھینک دینا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ پڑوسیوں کو گالی دینا، ان کی غیبت کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا، آج اس کو کوئی گناہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، سیدھے جنت میں جاؤ، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر تم نے کسی کو دنیا میں ستایا ہوگا تو یہ تمہاری نمازیں کیا حال ہوگا، اس کا تمہارے روزوں کا کیا حال ہوگا، تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کلاش کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کون بندہ مفلس ہے، کون بندہ تباہ ہے، کون بندہ کلاش ہے، کون بندہ برباد ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس مال پانی نہ ہو۔ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہے۔ اب اللہ کے حبیب جنہوں نے غیب کی خبریں ہمیں عطا فرمائی ہے، جو غیب دا نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، جن کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہیں چھپی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا، جن کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا، جن کی محبت جان ایمان ہے، جن کی محبت سفینہ نجات ہے، جن کی اتباع اللہ کا محبوب بندہ بننے کا ذریعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، مفلس کون ہے، کلاش کون ہے، غریب کون ہے، کون بندہ تباہ و برباد ہے، اس کا پتہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ایک بندہ رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، یعنی اس کے پاس نیکیاں اتنی ہوگی کہ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اس کا دل چوڑا ہو رہا ہوگا، اس کا دل بڑا ہو رہا ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہو رہا ہوگا، وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں چھوڑی، میں نے ساری نیکیاں کی ہے۔ اور جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوگا، اور وہ ابھی توقع کرے گا، وہ امید کرے گا کہ بس میں ابھی تھوڑی دیر کے اندر جنت میں چلا جاؤں گا کیونکہ میرے پاس نیکیاں بہت ہے، ابھی وہ بندہ راہ جنت کا مسافر بننے والا ہی ہوگا کہ میرے کریم آقا بندہ نواز بندہ پرور آقا نے ارشاد فرمایا، ابھی وہ جنت کی طرف جانے کا قصد ہی کر رہا ہوگا، یا وہ جنت کے لیے قدم بڑھا ہی رہا ہوگا، ابھی وہ تھوڑی دیر میں جنت میں داخلے کی تمنا ہی کر رہا ہوگا۔ ایسے میں ایک طرف سے صدا آئے گی، انصاف انصاف انصاف، اور اس کے بعد جو ہے رب تبارک و تعالی اس بندے کو روک دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس بندے کو روک دیا جائے گا۔ اب یہاں سب لوگ دل کے کانوں سے سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہم سی سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ، لیکن دیکھو یہ قیامت کا منظر ہے، یہ آخرت کا منظر ہے، اللہ اکبر، میدان محشر کی کیفیت ہے۔ اللہ اللہ،
جس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں. ایسا نہیں کہ اس نے نیکی نہیں کی, اس نے نیکیاں کی ہے اور اس نے بہت نیکیاں کی ہے, بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں, لیکن اس کو روک دیا جائے گا اس لیے کہ کوئی بندہ انصاف کا تقاضا کر رہا ہوگا. ایسے میں اس بندے کو جب روکا جائے گا تو آنے والا آ کر کہے گا مولا یہ میرا رشتہ دار تھا, میری اس کے ساتھ رشتہ داری تھی اور اس نے میرا دل دکھایا تھا, یا اس نے میرا حق لے کر کے ادا نہیں کیا تھا, یا اس نے میرا قرضہ لے کر کے ادا نہیں کیا تھا, یا اس نے میرے حقوق میں کوتاہی کی تھی. کوئی پڑوسی آ کر کہے گا مولا یہ میرا پڑوسی تھا, اس نے مجھے بہت ستایا تھا. کوئی بیٹا آ کر کہے گا یہ میرا باپ تھا, اس نے حق ادا نہیں کیا تھا. بیوی آ کر کے کہے گی یہ میرا شوہر تھا لیکن اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا. یعنی کہ اس بندے کے متعلق اللہ کی عدالت میں سب لوگ مقدمہ دائر کریں گے. اب چونکہ وہاں لوگوں کے پاس پیسے تو نہیں ہوں گے, وہاں تو لوگوں کے پاس صرف نیکیاں ہوگی, وہاں لوگوں کے پاس اعمال ہوں گے. تو اللہ پاک فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ پڑوسی کہے گا مولا اس نے مجھے بہت ستایا تھا, اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا. اس کے بعد بیوی کہے گی اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا, اللہ اس کی نیکیاں اس کی بیوی کو دے گا. اس کے بعد اس کی نیکیاں اس کے بچوں کو دی جائے گی, اس کی نیکیاں اس کے بھائیوں کو دی جائے گی. ساری نیکیاں جب تقسیم ہو جائے گی لیکن ابھی بھی حقدار باقی ہوں گے, ابھی بھی لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہوں گے. تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر لوگ کہیں گے مولا ہمارا کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی جو ساری نیکیاں تھی وہ تو تقسیم ہو چکی ہے, اب اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. تو اس وقت لوگ کہیں گے مولا ہمارے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں اور ہمیں جو ہے وہ صاف چھوڑ دیا جائے, ہمیں معاف کر دیا جائے. ہمارے گناہ چونکہ اس نے ہمیں ستایا, ہمارا دل دکھایا, ہمیں پریشان کیا, ہمیں تکلیف پہنچائی, اس لیے مولا ہمارے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں اور ہمارے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جائیں. کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کے گناہوں کا بوجھ اس بندے کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں بچے گی, اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی خیر نہیں ہوگا. تو اس وقت فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا کلاش وہ ہے, اصل مفلس وہ ہے, اتنی نیکیاں کر کے گیا لیکن چونکہ اللہ کے بندوں کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے, اس نے اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی, اس لیے نیکیاں کرنے کے بعد بھی اس کا ٹھکانہ جہنم